السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللهم صل وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قربانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک تقریباً ہر سال ہی یہ بات گردش کرتی ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پر بھی، اور کئی دوست احباب سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا قربانی اس شخص پہ فرض ہے جو صاحب زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہے، جو شخص ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے تو قربانی بھی وہی کرے گا۔ تو اس کے متعلق نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ احادیث میں کوئی دلیل ہے کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا صاحب نصاب ہے وہی قربانی کرے گا۔ آپ اکثر دروس سنتے ہیں، خطبات جمعہ سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سنتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایسے دور بھی آئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ سے گزرے ہیں، لیکن 10 سالہ زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزاری، اس میں ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ناگاہ نہیں کیا۔ ایک کی ہے، 2 کیے ہیں، اور یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 بھی کیے ہیں، لیکن ناگاہ نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زکوٰۃ بھی نہیں تھے، آپ نے اپنی پوری زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ کیونکہ مال ہوتا ہی نہیں تھا، تو مال تو تب ہو، زکوٰۃ تو تب ہو جب مال پاس موجود اور اس کو سال گزر جائے۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دمبا آپ گھر میں لے گئے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ایک دمبا لے کر آئے ہیں تو ہماری قربانی کہاں پہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ تو اگر گھر کے زیادہ بھی افراد ہیں، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ لی جائے، ہر ایک فرد کے لیے ایک، اگر ایک بھی لے لیا جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہے، لیکن کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جس کے پاس بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے چھوٹ ہے، لیکن جس کے پاس توفیق ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ، کہ جس شخص کے پاس طاقت ہے قربانی خریدنے کی، ولم یزح، تو وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے قریب عیدگاہ کی نماز کے لیے نہ آئے۔ یعنی کہ اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جس کے پاس توفیق ہے وہ لے سکتا ہے، کم قیمت میں لے لے، لیکن اس کے پاس توفیق ہے وہ لے سکتا ہے تو وہ لازمی لے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھے والا، بہت تگڑے والا جانور لینا ہے اور وہ لے کے سب کو بانٹنا بھی ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے، یہ وہ قربانی ہے جو انسان کے لیے، خود کے لیے بھی ہے، وہ بانٹ بھی سکتا ہے۔ اگر وہ ایک ہی جانور خریدتا ہے، وہ گھر کے لیے پورا ہو جائے تو کافی ہے، ضروری نہیں کہ باہر بھی بانٹ رہا ہے، یا ضروری نہیں کہ سارے محلے میں بانٹ رہا ہے۔ تو اگر اس کے لیے کافی ہو جائے
مقصد قربانی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ گوشت بانٹنا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تقویٰ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کتنی لی ہے، یا کتنی زیادہ ہے، یا کس طرح کی ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنا۔ ہاں سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تو اس کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق۔ اور جو یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو افواہیں یا اس طرح کی جو پوسٹ وغیرہ جو چلتی ہیں، ان کو شیئر مت کریں، پہلے اس کے متعلق تحقیق کر لیں کہ کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی نہیں ٹھیک، اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ اگر ٹھیک ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، پھر روکنے کیوں چاہیے، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہے تو کسی کو دکھانے کے لیے بھی آگے شیئر نہ کریں۔ ہم اکثر اس طرح شیئر کرتے تھے کہ یار یہ دیکھنا ذرا، یہ دیکھنا ذرا، یہ صحیح ہے، یا یہ دیکھو یہ بندہ کس طرح کی بات، اب اس کو ادھر ہی آپ کو پتہ لگ گیا صحیح نہیں ہے، آپ اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ۔